السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف، AA پبلشر انٹرنیشنل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اردو کی جماعت پنجم میں ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قومی ترانہ ہماری پہچان۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بطور پاکستانی ہم کون سا قومی ترانہ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کا قومی ترانہ آتا ہے؟ کیا آپ کو آپ کے قومی ترانے کے بارے میں معلومات حاصل ہیں؟ جی یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا، کیونکہ روزانہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو صبح سب سے پہلے اسمبلی میں ہم لوگ اپنا قومی ترانہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قومی ترانے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ کتابیں آپ سب کے پاس موجود ہیں، اپنی کتاب کھولیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 7، قومی ترانہ ہماری پہچان۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر گفتگو کے اہم نکات کو سمجھ سکیں، حافظے میں موجود نظم، اشعار، لے اور آہنگ سے سنا سکیں، متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں، املا کی صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں، اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، بچوں کے رسائل، اخبارات، اسکول، میگزین میں اپنی کاوش بھیج سکیں۔ الفاظ: ترانہ، ادب، پنجم، پاکیزہ، نشانی، منزل۔ سبق کی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکول کی اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھایا جا رہا تھا۔ پرنسپل صاحبہ بھی اسمبلی میں موجود تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قومی ترانہ پڑھتے وقت کچھ طلبہ غیر سنجیدہ تھے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کچھ طلبہ تو بے ہنگم انداز میں کھڑے تھے۔ آخر کار اسمبلی ختم ہوئی تو طلبہ باری باری اپنی جماعتوں میں جانے لگے۔ علی بھی اپنی جماعت کی باری آنے پر جماعت میں چلا گیا اور اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ ابھی طلبہ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہی تھے کہ پرنسپل صاحبہ جماعت میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے السلام علیکم کہا، طلبہ ادب سے کھڑے ہو گئے، سب نے بیک وقت وعلیکم السلام کہا۔ پرنسپل صاحبہ نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور طلبہ سے مخاطب ہوئیں۔ عزیز طلبہ، آج اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھتے وقت آپ میں سے کچھ طلبہ سنجیدہ نہیں تھے، مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یاد رکھیں، قومی ترانہ ہماری پہچان، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے۔ آج ہم قومی ترانے کے بارے میں دلچسپ باتیں جانیں گے، لیکن پہلے وہ طلبہ ہاتھ بلند کریں جنہیں قومی ترانہ زبانی یاد۔ کئی ایک طالب علموں نے ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بولیں، ہر قوم و ملک کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے، اس ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یہ خاص ترانہ قومی ترانہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ملک کا بھی قومی ترانہ ہے۔ صدر پاکستان یا وزیر اعظم کے قومی خطاب سے پہلے اور خاص تقریبات کے موقع پر قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ، جسے آپ روزانہ اسمبلی میں پڑھتے ہیں، حفیظ جلندری نے لکھا تھا۔ اس ترانے کی دھن مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ یہ ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔ پورا قومی ترانہ مکمل ہونے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ طلبہ بڑے غور سے پرنسپل صاحبہ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے طلبہ سے اچانک سوال کیا، کیا آپ کو قومی ترانے میں موجود اشعار کا مفہوم معلوم ہے؟ طلبہ نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے بتانا شروع کیا، ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں، ہر بند میں کل 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ بھی مخمس کی ایک شکل ہے۔ آئیے اب ہم ان مصروں کا مفہوم جانتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ نے قومی ترانے کا پہلا بند بورڈ پر لکھا، پاک سر زمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پھر اس بند کے معنی لکھے اور مفہوم بیان کیا۔ شاد باد ہمیشہ خوش رہے، عزم عالی شان بلند ارادے، کیشور حسین خوبصورت زمین، نشان علامت ارض پاکستان، پاکستان کی زمین، مرکز یقین ایمان کا مرکز۔ مفہوم: ہمارے بزرگوں نے سخت جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا تاکہ ہم یہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اس لیے ہمارے ملک کو پاک سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس بند میں دعا کی گئی ہے کہ اے ہمارے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے، آباد و شاد رہے۔ اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اے پاکستان کی سرزمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پختہ ارادے کی نشانی ہے۔ ہمارے ایمان و یقین کا مرکز ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ اب دوسرے بند کو یوں لکھا اور وضاحت کی، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام،
قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ نظام، انتظام، قوت، طاقت، اخوت عوام، لوگوں کا اتحاد، پائندہ، قائم رہنے والا، تابندہ، روشن، منزل مراد، خواہشوں کی منزل۔ ہماری اس پاک سرزمین کا انتظام اور بنیاد دراصل اس میں رہنے والے لوگوں کی آپس میں محبت پر قائم ہے۔ اے ہماری قوم، ہمارے ملک اور ریاست پاکستان، تو ہمیشہ اپنی چمک دمک کے ساتھ قائم رہے۔ اے ہماری خواہشوں کی منزل، تو ہمیشہ خوش رہے۔ آخر میں پرنسپل صاحبہ نے تیسرے بند کی تشریح کی۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ الفاظ معنی: پرچم، جھنڈا، ہلال، پہلی تاریخ کا چاند، رہبر، راستہ دکھانے والا، کمال، خوبی، ترجمان، بتانے والا، استقبال، آنے والا، مستقبل، سایہ، پرچھائی، شان حال، موجودہ دور کی شان و شوکت۔ یہ چاند ستارے والا پرچم ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے ماضی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہماری شان بڑھاتا ہے اور آنے والے زمانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمیشہ اس ملک کے ساتھ رہے، آمین۔ پرنسپل صاحبہ نے طلباء کو قومی ترانہ پڑھنے کے آداب بھی بتائے۔ انہوں نے کہا، قومی ترانہ پڑھا یا سنایا جا رہا ہو تو خاموشی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اپنی قوم، ملک، اس سے وابستہ چیزوں اور اس میں رہنے والوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اس سے ہماری عزت وابستہ ہے، اور جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے، کوئی دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرتا۔ طلباء خوش تھے کیونکہ آج انہیں قومی ترانے کا مطلب پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ آئندہ قومی ترانہ پڑھنے اور سننے کے آداب اور عظمت کا خیال رکھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آج سبق ہم نے پڑھا قومی ترانہ ہماری پہچان۔ امید کرتی ہوں کہ قومی ترانے کا مفہوم آپ کو واضح طور پر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔